जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये कह रही थी कि जिहादों में सबसे हल्का फुल्का जिहाद कौन सा है? माइग्रेशन। माइग्रेशन। याद रखिए, नफ्स के जिहाद से भी ज्यादा मजबूत जिहाद माइग्रेशन है। क्यों? वजह क्या है? क्या हिकमत है इसके पीछे? अपनी सारी आशाएं छोड़ के निकलना पड़ता ना वैसे जिहाद नहीं, के लिए। क्या आपको क्या लगता है जुवेरिया, अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना आसान है जो पूरी की पूरी शैतान के कब्जे में रहती है, या फिर माइग्रेट करके मुसलमान मुल्कों ममालिकों में चले जाना आसान है? माइग्रेट करके मुसलमान मुल्क में जाना आसान है क्योंकि हाँ नफ्स तो अपने साथ हमेशा रहता, जी, नफ्स आपके शैतान आपसे को जुदा लगा हुआ नहीं रहता। होता। जब तक कि आपको हम्म। मौत नहीं तारी हो जाती, नफ्स आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। नफ्स के साथ जिहाद आपका और आपके रब के दरमियान का मामला है। लेकिन माइग्रेशन के फायदे क्या हैं, अब हम देखते हैं। यहां अल्लाह सुब्हान तआला इसकी इस आयत की तदब्बुर के साथ हमको पता चलता है कि जिहाद में अल्लाह सुब्हान तआला नफ्स, जान, माल, औलाद सब कुछ आ गई, और एक तरफ अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि सबसे हल्का फुल्का जिहाद है माइग्रेट कर लेना। माइग्रेशन के फायदे क्या हैं? क्या फायदे हैं माइग्रेशन के? माइग्रेट कर लेने से क्या होता है? आप अपना ईमान बचा सकते हैं, अपना। हाँ, सब लिस्ट बनाते जाइए। आपका ईमान, आपके ईमान की हिफाजत है, आपकी जान की एक हिफाजत है, की हिफाजत है। आपके माल की हिफाजत हो रही है, आपकी औलाद की हिफाजत हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? बेशक हो हो रही रही है। है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ी चीज के ऊपर। जब आप माइग्रेट करके किसी मुसलमान ममालिक में आ जाते हैं, कई 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा आके पूछते थे, दूर दूर के मुल्कों से, रोम से, दूर दूर से लोग सहाबा यानी कि मुसलमानों के अंदर जौक दर जौक मुसलमान होने के लिए आए, और पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहादों में सबसे बड़ा जिहाद कौन सा है? तो आपने कहा कि अपने आप को ऐसे मुल्कों से निकाल के मुसलमान मुल्कों में ला लेना सबसे आसान जिहाद है। और सहाबाओं ने सबसे आसान जिहाद है, और पूछा गया कि क्या वजह है इसे आसान कहा गया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे दिलों की मोल्डिंग होती है, सोसाइटी तुम्हारे दिलों की मोल्डिंग करती है। और उसका करेक्ट उर्दू में क्या कहा गया, अरबी का वो एक जुमला है, इंशाल्लाह मैं निकाल के ग्रुप में डालती हूँ, लेकिन उसका ट्रांसलेशन ये है कि द सोसाइटी इन विच अ पर्सन सर्वाइव्स, द हार्ट ऑफ दैट पर्सन विल बी मोल्डेड बाय दैट सोसाइटी। द आप हार्ट ऑफ जहाँ दैट, रहते हैं आपका वो माशरा आप आपकी तरबियत करता। आपके दिल की मोल्डिंग आपका माशरा करता है। हाँ, ये तरबियत हो जुमला जाती ये है। जुमला सही है? आप जरा जांच के देखिए। ऐसे कई बेशक मुसलमान हैं सही जो है। वेस्ट में रहते सही है, हैं, सही है। साउथ इंडिया में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, मैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर में रहते हैं, केरला में रहते हैं, फलां फलां जगहों पे रहते हैं, और उनके सबसे पहले दिल, नमाज की पाबंदी, हाँ, नमाज की नमाज की पाबंदी ये पाबंदी, कंट्री, ये ये स्टेट्स में सारी इधर उधर चीजें। नहीं होती। अगर आप मुस्लिम कंट्री में हाँ गए तो पंक्चुअलिटी से आपकी नमाज अदा हाँ, होती, फिर टाइम से। उस मजलिस में कुछ और सहाबा भी बैठे हुए थे, तो वो लोग पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया पे कि इस्लाम गालिब आ जाएगा, हर मुल्क में मुसलमान रहेंगे, हाँ, और नंबर वाइज, क्वांटिटी वाइज मुसलमान इतने ज्यादा होंगे कि हर घर में इस्लाम पहुंच जाएगा। क्या आज वो दौर नहीं है? बेशक है। हर घर के हर मोबाइल में इस्लाम है, हर मोबाइल में कुरान है, हर मोबाइल में हदीसें हैं, हर मोबाइल में इस्लाम आम है। और फिर कहा गया कि माइग्रेशन ही सबसे आसान जिहाद है। क्यों? क्योंकि किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। अगर आप अमेरिका में हैं और आज अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ये कह देती है कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाए, क्या मैं और आप उस रूल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। नहीं तोड़ सकते।
تو کیا یہ بات صحیح ہے your heart will be molded by the society in which you survive؟ یس، صحیح ہے، جملہ صحیح ہے یہ؟ بے شک، بے شک. اب بتائیے کون سا جہاد سب سے آسان ہے؟ اور جہاد کر کے مسلمان ملکوں میں آ جانا، دو وجوہات دی گئی، یعنی کہ دو رائے علماؤں کی یہاں پر ہے. مسلمان کا فرض ہے کہ یا تو وہ مائگریٹ کر لے، اپنے ملک کو چھوڑ کے ایسے ملک میں چلا جائے جہاں وہ اس کو فری ول دی جائے، اسلام پہ پریکٹس کرنے کی آزادی دی جائے، یا پھر مسلمان یہ کرے کہ وہ جس خطے میں رہتا ہے وہاں پر مسلمانوں کا قانون نافذ کر لے، یا پھر وہ جہاد کرے کہ اپنے ملک کو مسلمان بنا لے. یہ دونوں میں سے ہم کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ یہ دونوں کاموں میں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ مائگریٹ ایک یا تو مائگریٹ کر لے، یا پھر نان مسلم ملکوں کے اندر اسلامی قانون، اسلامی قوانین نافذ کرنے کی فکر میں جہاد کرے. کر رہے ہیں؟ یہ دو، ہاں. یہ دو بھی اب آ نہیں جاتے کرے. ہیں تھوڑا ترکی کی طرف دیکھیے. مسلم کنٹری ہے ترکی، ہاں، پر پورا یوروپین کلچر ہے. پورا یورپین کلچر ہے. کیوں ہے یورپین کلچر کیوں آ گیا ترکی کے اندر؟ وہاں پہ مائگریٹ کر کے جو آئے وہ لوگ پورے یوروپین جو کلچر جہاں پہ ڈیولپ، لوگ مائگریٹ کر کے آئے ترکی کے اندر، جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے انہوں نے اپنی تہذیب پھیلا دی، اور ترکی کے خود مسلمان اپنی تہذیب چھوڑ کے ان کی تہذیب پہ آ گئے. بے شک کیا آج وہی ہو گیا، سعودی عربیہ میں نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا یہی ہو رہا ہے. حالانکہ مسلمان ملک ہے، لیکن ماڈرنٹی کے نام پہ انگلش کلچر کو اپنایا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ خود عربوں کے ہاتھ سے اسلام پھسل جائے گا، عربوں کے ہاتھ سے قرآن نکل جائے گا، عربوں کے ہاتھ سے قرآن نکل جائے گا. یہ ڈرا دینے والی بات نہیں ہے، جی افسوس. افسوس کی بات. اور ہم خوش ہو کے رہ رہے ہیں یہاں پر، یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو سیف ہیں بھائی، ہم تو مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں. کیا یہی ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ جی چلیے ختم ہو گئی بات. یہ آیت کا خلاصہ میرے خیال سے اب آپ کو کلیئر ہو گیا، اس کی حکمتیں اور اس کے اندر کے تدبر بھی آپ کو پتا چل گئے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جہاد کرے گا اور جو بیٹھے رہے گا، بیٹھے رہنے والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جہاد جس کوالٹی کا ہوگا اس کوالٹی کے آپ کے درجے ہوں گے. آپ کا جہاد اگر اول درجے کا ہے، آپ نفس سے بھی کر رہے ہیں، مال سے بھی کر رہے ہیں، جان سے بھی کر رہے ہیں، اولاد سے بھی کر رہے ہیں، مائگریٹ بھی کر لے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے دل کو مولڈ کروں، اس شکل میں بلاؤں جس شکل میں ایمان والوں کے دل تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جہاد کے مطابق آپ کے درجے بلند کریں گے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جہاد کے درجے ہیں، جہاد نہیں کرنے والوں کے، بیٹھے رہنے والوں کے درجے ہیں نہیں ہے. اب بتائیے کئی لوگوں کے پاس یہ عذر رہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتی، تجوید مجھ سے نہیں ہوتی، سونے کا ٹائم ہے میرا، اوہو میرا وقت یہ بچوں کے ساتھ میں سو جاتی ہوں. ابھی تو گرمیاں بھی بہت چل رہے ہیں تو اے سی ڈال کے ایسا سو جاتی ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کلاس کا ٹائم ختم بھی ہو جاتا ہے. ہمارا جہاد ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی پیٹوں کو بھی ڈسکمفرٹ نہیں دینا چاہتے. ہم قرآن کے لیے اپنی نیند بھی تیاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا جہاد اس لسٹ میں آتا ہے؟ نفس سے، مال سے، جان سے آتا ہے ہمارا جہاد؟ نہیں. ہاں، زیرو ہے ہر معاملے. زیرو ہے ہر معاملے میں. آج مجھے میرا نفس
مجھے میرا نفس بتا رہا تھا. کل رات میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہی بہت دیر تک. نازیہ کو میسج کی تو نازیہ مجھے میسج کی باجی آپ اتنی دیر تک ہوشیار نہیں رہتے, پھر یہ ٹائم کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں صبح میں سوچی, پھر میں بولی کہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سو گئی. سونے کے بعد میں سوچی کہ آج کلاس ڈراپ کر دیتا ہے, میری نیند نہیں ہوئی. پھر میرے ذہن میں کل جو میں یہ لیسن پریپیئر کری تو میرے ذہن میں آیا کیا میں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوں؟ کیا قرآن کے لیے میری پیٹھ ریسٹ کو اوائڈ کر رہی؟ کیا میرا جسم مجھے یہ بول رہا ہے کہ نہیں قرآن کے لیے میں نیند نہیں کروں گی, قرآن کے لیے اللہ کے لیے میں بیٹھوں گی کلاس کے لیے؟ یہ ہمارے اندر یہ کانشیسنس کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ کے ان لوگوں میں میرا نام شمار ہو جہاں میرا جہاد اللہ کو پسند آئے, اور اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے. اگر ہم قربانی دینے کے لیے نہیں ریڈی ہیں تو یقین مانیے صرف زبان کے مسلمان ہیں, اور ہم پر کوئی بھی غالب آ سکتا ہے. ہماری نفسیں کمزور ہیں, ہم اپنے آپ کو کمفرٹ سے نکالنا نہیں چاہتے. کلیئر ہے یہ شیطان بات؟ کے شکنجے میں. شیطان کی گرفت میں ہیں ہم, پورے کے پورے پھنسے ہوئے ہیں شیطان کے ساتھ. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے اپنے آپ کو تھکانے والے بنیے. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو اس قدر بہترین چانس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر مجاہد بننا چاہتی ہو تو اللہ کا علم حاصل کرو, قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو. حتیٰ کہ تمہیں موت بھی آ جائے علم حاصل کرتے ہوئے تو تم مجاہدوں میں شمار ہو جاؤ گی. یہ چھوٹی چیز ہے جو ہم کو دی گئی, بہت بڑی چیز ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ, اور یا پھر فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا کہا گیا؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ, فرشتے جب ان کو پکڑ کے پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے؟ وہ لوگ جو لوگ جی وہ لوگ, کن لوگوں کے بارے میں؟ ان الذین, بے شک وہ لوگ, توفاہم الملائکۃ, ان کی جان جب نکالیں گے فرشتے تو فرشتے کیا پوچھیں گے؟ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں کے اوپر. ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, وہ کہتے ہیں کیا حال میں ہیں تھے تم؟ قالوا, وہ کہیں گے کننا, تھے ہم, مستضعفین, بے بس تھے, فی الارض, ہم تو بڑے مجبور تھے, بے بس تھے, ہم کمزور تھے, ہم کچھ نہیں کر سکے. جب فرشتے ان کو پکڑ کے پوچھیں گے, کب پوچھنے والے ہیں فرشتے؟ ان کی جان نکالتے جان وقت پوچھیں گے. جان قالوا الم تکن, وہ کہیں گے کیا نہ تھی ارض اللہ, فرشتہ کہے گا کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین کافی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, کیوں تم نے ہجرت نہیں کی اس کے اندر؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور برا بہت ہے طرح سے بنے. پہنچنے کی جگہ, یعنی کہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی. کیا کہا جا رہا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات؟ فرشتے سوال کریں گے جب عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہم تو بے بس تھے, اگر ہم بھی مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے تو شاید ہم بھی اچھے مسلمان بنتے. یہ ہماری مجبوری ہے, ہم کافروں کے بیچ میں ہیں, ہم کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام پہ پریکٹس نہیں کر سکتے ہم. اور فرشتے کہیں گے اس وقت کہ کیا مجبوری تھی تمہاری, کیا تمہارے 2 پیر سلامت نہیں تھے؟
مال چھوڑ کے چلے جاتے, زمینوں کو چھوڑ کے چلے جاتے. تمہاری اپنی آخرت سے بڑھ کے تھی تمہاری جان اور جائیداد. تم ہجرت کر لیتے, تم کسی ایسے ملک میں داخل ہو جاتے جہاں تمہیں آسانی سے عمل کرنے کا موقع مل جاتا. اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, پہاڑ نہیں تھے, جنگلات نہیں تھے. چلے جاتے کسی جنگل میں, چلے جاتے کسی پہاڑ کے اوپر. اللہ کی زمین کیا اتنی چھوٹی تھی, اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ تمہیں کہیں جگہ ہی نہیں ملی اپنے ایمان کو بچانے کی؟ بتائیے آج مجھ سے اور آپ سے اگر یہ سوال ہو رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا رہے گا میرا اور آپ کا آنسر؟ کیا یہی آنسر نہیں رہے گا کہ ہم مجبور تھے, ہم کچھ نہیں کر یہی سکتے؟ آنسر ہے باجی, اور یہی تو آنسر کچھ ہے نہیں. ہمارے پاس. تو ایسی صورت میں دو راستے دیے گئے. اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے تو جہاد کریے اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے. لڑیے گورنمنٹ کے ساتھ, لڑیے اپنی نفسوں کے ساتھ, اپنی کم از کم اپنے گھر کے اندر, کم از کم اپنے خاندان کے اندر, کم از کم اپنے مسلمان معاشرے کی حفاظت کرنے میں جہاد کریے. کم سے کم یہ دلیل تو بن سکتی ہمارے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے آگے کہ اللہ میں اپنی جگہ پوری کوشش کرتی تھی کہ میری کتاب کا قانون نافذ ہو. میں پوری کوشش کرتی تھی کہ تیرا قانون نافذ ہو. میں اپنے گھر کی ذمہ دار تھی, میں اپنے خاندان کی ذمہ دار تھی, میں اپنے معاشرے کی ذمہ دار تھی. ملک کی نہیں ہوئی کم سے کم خاندان کی تو تھی, ملک کی نہیں ہوئی کم سے کم اپنے معاشرے کی تو تھی, ملک کی نہیں ہوئی اپنے گھر کی تو تھی. کر سکتے ہیں نا یہ؟ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سب چلے گئے. جی جی کر باجی سکتے کر کر سکتے سکتے ہیں. اپنے آپ کو تیار کریے. یہ آیتیں اللہ اس قرآن ان آیتوں کے ذریعے مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, جاگ جائیے. ابھی بھی جہاد کا وقت دروازہ کھلا ہے. مائیگریٹ نہیں کر سکتی, اپنی نفس کو تو کنٹرول کر سکتی ہوں. مائیگریٹ نہیں کر سکتی, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپنے معاشرے کی تو حفاظت پہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. جنگ کے لیے جانے کا موقع نہیں ہے, علم تو حاصل کر سکتی ہوں گھر میں بیٹھ کے. مجاہد بننے کی خواہش تو رکھیے اپنے دل کے اندر, صحیح بات. مجاہد بننے کی خواہش تو رکھیے. بے احساس دل ہو گئے, مردہ دل ہو گئے. مردہ دل. نہ اپنے ہاتھوں کو میں زحمت دوں گی, نہ اپنے پیروں کو زحمت دوں گی, نہ اپنی نظروں کو زحمت دوں گی. کمفرٹ سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے تو اجر کی امید بھی نہیں رکھنا ہے. اجر کی امید مت رکھیے پھر. اور پھر ریڈی بھی رہیے کہ میری اور آپ کی نسلوں کے اندر کافرانہ سوچیں داخل ہو جائیں گی. میرے اور آپ کے بچوں کے دل مولڈ کیے جائیں گے کافر سانچوں میں. اور دل اگر مولڈ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے لاسٹ لیسن میں کہہ دیا, جن کو میں ہدایت نہیں دینا چاہتا تم لڑک کے بھی ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے. میں نے ان کا فیصلہ کر دیا, ختم. لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ لیے یہ منافق ہیں, یہ نام کے مسلمان ہیں, بلکہ یہ تو دشمن ہیں اسلام کے. کیا ہم لاسٹ کلاس میں نہیں پڑھے یہ بات کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنے نفس کی, اپنے جہاد کی فکر کریے, ان کی فکر چھوڑ دیجئے. ان کے لیے تو میں نے لکھ لیا کہ یہ گمراہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ان کو جہاں ملے وہاں پکڑ کے ماریے. یہ کافر سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے منافق. کیا آج ہمارے بہترین نام نہیں ہیں؟ کتنے پیارے پیارے نام ہیں ہمارے, فاطمہ, عائشہ, ہے نہیں ہے؟ میں یہ دو نام اس لیے لے رہی ہوں کہ زیادہ نہیں ہے ہماری کلاس میں, ورنہ پھر ناراض ہو جائیں گی. میرا نام لے لیا, میرا اپنا نام لے لیجئے, میرا اپنا نام لے لیجئے. بہترین نام ہے کہ جہاد ہیں ہمارے ایسے کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہیں. ہم تو وہی بہانہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا پردہ فاش کر رہے ہیں ان آیتوں کے ساتھ, کہ تم آ کے فرشتوں کو یہی بولو گے کہ ہم تو مجبور تھے, بے بس تھے, کمزور تھے.
कुछ नहीं कर सके। ये कमजोरी, ये मजबूरी उनके लिए है जो बीमार हैं, जो अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर औरतें हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को माइग्रेट नहीं कर सकती, उनके लिए रियायत है, उनके लिए आजादी है, उनके लिए माफ है। मजबूर है, कमजोर है। मेरे और आपके लिए क्या कमजोरी है? अगर मैं कहूं कि मैं अपने घर की भी हिफाजत नहीं कर सकती, मैं अपने खानदान की नहीं कर सकती, मैं अपने माशरे की नहीं कर सकती, मेरी कोई सुनता नहीं, क्या हम अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक रहेंगे? नहीं रहेंगे। अभी भी वक्त है, जागिए, अभी भी वक्त है। अपने घरों को आग से बचाइए, अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने 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 एरिया में रहने वाले मुसलमानों की फिक्र करिए, वरना वो टिकटॉक देखते मरे तो मेरा और आपका गिरेबान पकड़े जाने वाला है। अगर वो इस बात को लेकर के बैठ गए कि मेरे घर तक, मेरे दरवाजे पे कोई नॉक करके अभी तक बुलाया नहीं मुझे, हालांकि मेरी पड़ोसन बराबर कुरान पढ़ती हैं, लेकिन कभी मुझे नॉक करके दावत नहीं दिए कि देखो एक हफ्ते में एक दिन क्लास चलती है, आ जाओ। और फिर हमारे बहाने ऐसे जबरदस्त होते हैं कि बच्चे छोटे हैं, छुट्टियां चल रहे हैं, सो गए थे। अरे आजकल हर यूट्यूब पे मिल जाती है चीज, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम एक जगह बैठे रह जाने वाले लोगों में नहीं है? जी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फ़उलाइका असल्लाहु अन याफ़ुव अन्हुम वकान अल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। ये आयत हमारी हो गई। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअह वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्म युदरिकहुल मौतु फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। खत्म हो गई। क्या कहा जा रहा है? आखिरी आयत के साथ हिजरत के बारे में बात खत्म और नेक्स्ट लेसन में बात दूसरी चालू। वमन युहाजिर, और जो कोई हिजरत करेगा, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की खातिर, यजिद फिल अर्दी, वो पाएगा जमीन में, मरगमन कसीरा, यानी बहुत वाफिर जगह, यानी बहुत वसी जगह उसको दे दी जाएगी। जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए हिजरत करेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी वसी जगह अता करेगा और कुशादगी अता करेगा। कुशादगी, वुसअह, कुशादगी अता करेगा। वमन यखरुजु मिन बैतिही मुहाजिरन, और जो निकले अपने घर से हिजरत करके, इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, सुम्म युदरिकहुल मौतु, और अगर उसको आ करके पकड़ लेती है मौत, यानी हिजरत के दौरान, हिजरत के वक्त में या फिर ट्रैवलिंग के दौरान अगर उसके मौत भी आ जाती है, क्या हो जाएगा वो? फ़क़द रफ़अ अजरुहु अलल्लाहि व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। तो उसको हिजरत का साबित रखेगा अल्लाह उसका अजर अल्लाह के पास। वकान अल्लाह, और बेशक अल्लाह गफूर और रहीमा है, रहम करने वाला है, बहुत माफ बख्शने करने वाला वाला और बहुत रहम करने वाला है। बेशक। अपनी हिजरत का इरादा, और इसी के साथ कहा गया इल्म हासिल करने के लिए जो लोग हिजरत करते हैं और हिजरत करते हुए अगर वो मर जाते हैं तो वो भी शुहदा हैं। इल्म, और ये इल्म कौन सा इल्म है? कौन से? हाँ, ये कुरान का ये इल्म। ये बहुत बड़ी हमारे अंदर एक गलत फहमी है कि दुनिया का कोई भी इल्म हासिल करने के लिए बच्चा गया हुआ है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर वो मर जाता है तो क्या वो शुहदा में शामिल हो जाएगा? नहीं 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 होता। यकीन मानिए,
ایمان کے ساتھ آپ کی ہجرت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت ہو رہی ہے، تو وہ ہجرت میں اگر مر رہا ہے تو شاہد ہے، وہ شہدا ہے وہ۔ اور اگر وہ ایمان کی حفاظت کرے بغیر جا کے امریکہ میں کرسچن لڑکی سے شادی کر لے رہا ہے، وہیں پڑھ رہا ہے، وہیں بس جا رہا ہے، تو نہیں ایسے شخص کو کوئی ہجرت کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملتا۔ نہیں ملے گا۔ اور آج جو ہم اپنے بچیوں کو گھروں سے باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کی خاطر، اور پھر وہ بچیاں وہاں جا کر کے مکس کلچر کے اندر، پھر اس کی بچی کے، ابھی میری ایک سہیلی ہے جو کہتی ہیں کہ میں کینیڈا بھیجی بیٹی کو پڑھنے کے لیے، وہاں گئی 4 سال کیا رہی، ابھی وہ کہتی ہے کہ میں وہاں سے واپس ہی نہیں آؤں گی، میں یہیں شادی کر لوں گی اور یہیں کماؤں گی، یہیں بسوں گی۔ یہ ہجرت ہے؟ نہیں اس پر اجر اور ثواب ملنے والا ہے؟ نہیں ملتا۔ نہیں ملے گا۔ بس ختم ہو گئی بات۔ جو کوئی اللہ اور رسول کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے اسی کی ہجرت کا ثواب اور اجر ہے۔ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے لیے ہجرت نہیں کر رہا اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جی جی جی، لیکن دنیا کا علم بھی ضروری ہے نا میم؟ ہاں ضروری ہے دنیا کا علم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بسنے کی فکر میں لگ رہا ہے۔ آپ جائیے، اسکل سیکھیے، اچھا علم سیکھیے اور واپس اپنے مسلمان ملکوں میں آ جائیے، مسلمان ملکوں میں واپس آئیے، مسلمان ملکوں میں رہنے کی آرزو رکھیے، کافر ملکوں میں رہنے کی آرزو مت رکھیے۔ حالانکہ وہاں پر تو ہم سے زیادہ جو ہے نا وہاں پر دین کا کام ہو، یہ بھی عذر، ایک بہانے یہ بھی رہتا ہے کہ وہاں تو ہم سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان رہ رہا ہے۔ وہاں تو دیکھیے جو اللہ اور اللہ کے رسول بول دیے وہ ختم ہو گئی بات۔ کئی کرسچنز، کئی ریورٹڈ مسلمان جو ہے آرزو رکھ کے مدینہ آ رہے ہیں تاکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی خاطر ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ویسٹ سے لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ بلال فلپس کو دیکھ لیجئے، کئی مسلم اسکالرز ہیں جو ریورٹڈ مسلمان ہیں جو ادھر آ کے پڑھے، کرسچن تھے پہلے، ادھر آ کے پڑھے اور جا کے دین کا کام کر رہا ہے، اور آنا جانا آرزویں رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری موت اگر مدینہ میں آئے، ہماری موت مکہ میں آئے، ہمیں مسلمان سرزمین حاصل ہو۔ ہجرت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، دوسری تمام ہجرتیں اپنی ذات کی ہجرتیں ہیں۔ میں یہ قطعی نہیں بول رہی کہ بچیوں کو مت بھیجیے، بچیوں کو بھیجیے، پوری ان کی حفاظت کی فکر کر کے بھیجیے، اور ان کا علم، ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے، لیکن ان کو یہ بھی بتائیے کہ لوٹ کے واپس یہیں آنا ہے، وہیں بسنا نہیں ہے، وہیں جا کے بسنا نہیں ہے۔ آج سعودی عربیہ ختم ہو رہا کیونکہ پورے سعودی کے بڑے بڑے پیسے والوں کے بچے یورپ، امریکہ کا رخ کر لیے، اور وہ وہاں کی ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرنٹی لا کے یہاں ٹھونسی جا رہی ہے۔ میری بات سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ میری بات سے متفق ہیں یا پھر اگینسٹ کچھ؟ اگر میرے جی اگر میری بات میں کچھ آپ کو غلط لگتا تو پھر مجھے ٹوک دیجیے۔ نہیں بس یہ تو بس صحیح ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عقل اور سوچ غلط جگہ پہ نہیں جا رہی؟ نہیں، آپ کی بات سے متفق ہے، لیکن اب سعودی عرب سے ہی لوگ نکال دے رہے تھے۔ اب سعودی عرب سے لوگ نکل رہے ہیں تو سعودی عرب کو سنبھالنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ مڈل کلاس کے لوگ، ہم جیسے لوگ جو خارجی لوگ ہیں، جو اللہ اور رسول کی بڑی عزت ہے ہمارے دلوں میں، ہم اپنی جانیں کھپانا کہ یہاں ہم وہ کر کے رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے۔ اب مسلمان ملک کی مسلمانوں کے جیسا نہیں رہا نا۔ ہاں، اب تو ایسے دور میں آئے ہیں ہم خدا کہ مسلمانوں کو ہی مسلمان بنانے کا وقت آ گیا۔ سر مسلمان میں سیف ہے یا کہیں اور ہے بلکہ؟ ہاں، یہ دور آئے ہیں، لیکن کئی لوگ، آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کئی، اب آج کی ڈیٹ میں، آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہی ہوں، آج کی ڈیٹ میں میں ایک حلقہ جوائن کری مدینہ کا، جس کے اندر میرے خیال سے ہم 5 لوگ بچے ہیں،
40 to 60 औरतें पहले ज्वाइन की एग्जाम के लिए। वो जैसे जैसे एग्जाम का टाइम करीब 3 घंटे का सेशन था, एग्जाम जैसे 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 करीब आ रहा, सिर्फ 10 औरतें बची। और जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम के अंदर सिर्फ 5 से 4 औरतें, उसमें से एक औरत का कोई भरोसा नहीं है, 4 औरतें पास करी एग्जाम। और ये पूरे सऊदीज हैं, और उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 10% खारजी औरतें थीं, जो फिलीपींस थी, कोई फिलिपिनो है, कोई तुर्की वाली है, तुर्की से है, कोई ईरान की है, बाकी पूरे सऊदीज थे इसमें। और जैसे वक्त आता गया, सिर्फ 4 लोग क्वालिफाई हुई हैं। आप अंदाजा लगाइए क्यों ये हुआ, क्यों हुआ ये? बर्डन, 3 घंटे की क्लास बर्डन थी। स्ट्रेसफुल किचन। हाँ, पहले तो 3 घंटे की क्लास बर्डन थी। दूसरा, जिस क्राइटेरिया पे जज किया जा रहा था औरतों को, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के काबिल नहीं थी, छोड़ के चली गई। हाय नहीं, वी कैन नॉट गो थ्रू इट, सम अदर डे इंशाल्लाह। चैट में ये सारी चीजें क्यों होता है, ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये चीजें क्योंकि हम कुरान पे तदब्बुर, तफक्कुर, गौर व फिक्र करना छोड़ दिए। हम कुरान को फॉर ग्रांटेड, यहूदियों की तरह, मुझे जो आयत पसंद आ रही मैं उसको, उससे अपना लेसन एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, और जिस आयत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नफ्स के खिलाफ जाती है आयत, तो बस खत्म, छोड़ दो। नहीं, ये नहीं, मैं इसको नहीं करूँगी, फॉलो नहीं करूँगी। क्या ये नहीं हो रहा हमारे दरमियान? हिजरत नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये हम पूरे फॉलोवर्स बन गए आंटी यहूदियों के। चलिए पहले मैं क्लास खत्म करती हूँ, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, 5 मिनट डिस्कशन करके फिर खत्म करेंगे। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व